अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पाकिस्तान की नामवर शख्सियात जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके बातचीत करते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनके हालात ज़िंदगी पे, उनके काम के बारे में। तो इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जो मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है। मारूफ शायर हैं, नक़ीब हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं और समाजी रहनुमा हैं। मोहतरम जनाब राजा कौसर सईदी साहब। राजा कौसर सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? आपने शायरी का आगाज कब और कैसे किया? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बचपन ही से शायरी की जो सौगात है वो वालिद गिरामी से विरसे में मिली। जी जी। और मेरे वालिद गिरामी राजा इदरीस खान अलीक थे, जो कारकुन तहरीक पाकिस्तान की थे और कायद आज़म अलैहिर्रहमा के साथ काम करने का उन्हें मौका भी मिला। अच्छा कौसर सईदी साहब, ये बताइए कि जो बचपन आपका गुजरा, पैदाइश आपकी मुल्तान की है? नहीं, मैं रोही में पैदा हुआ। रोड़ी में पैदा हुआ? 1958 में। और 70 MK हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। चक्कर से? और उसके बाद फिर जब सिंध में लसानी फसादात हुए तो फिर हमें अपनी ज़मीनें और जायदाद और हवेलियाँ छोड़कर फिर मेलसी ज़िला बिहाड़ी जो है मुल्तान शिफ्ट होना पड़ा। और वो हिजरत बड़ी महंगी हिजरत थी। अच्छा। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने फर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। क्या कहने, क्या कहने। और ये बताइए कि अदब व शायरी आपने सबसे पहले कब से बाकायदा तौर पे शुरू की? एक होता है स्कूल का ज़माना, एक होता है कॉलेज का। इसमें जो मुझे याद पड़ता है कि मुल्तान आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर शायरी शुरू हुई। और मैं अगर जिक्र करूँ हज़रत ताबिश समदानी अलैहिर्रहमा के साहबजादे रहबर समदानी रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो मेरे पहले उस्ताद थे। और उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद आफ्ताब अदब हज़रत डॉक्टर आसी करनाली रहमतुल्लाह अलैह मेरे बड़े अजीम उस्ताद। और उसके बाद मंसूर मुल्तानी साहब हो गए, डॉक्टर शौकत काज़ी हो गए। तो जहाँ से भी मुझे मौका मिला मैं उनसे रहनुमाई लेता रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने इब्तिदा में किन मुश्किलों का सामना का, मुश्किलात होती हैं जब आदमी किसी शायरी में, अदब में आता है, किसी भी शोबे में आता है, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है, तो कुछ यादें हमें शेयर करें। उसमें जो मैं महसूस करता हूँ कि चूँकि बहुत चीज़ें वो जीन जो है वो विरासत में मुंतकिल होते हैं, तो बहुत चीज़ें अल्लाह ताला लोगों के लिए आसान कर देता है। और मेरे लिए भी शायद ये आसानी थी कि मुझे विरासत में ये सब कुछ मिला। और फिर मेरे वालिद गिरामी चूँकि अलीक थे तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैंने फिर उसमें जो भी कमी पेशी की शायरी में वो अपने असातिज़ा से अल्हम्दुलिल्लाह। कौसर सईदी साहब, ये बताइए आपकी रहनुमाई और सिला किस शायर और अदीब ने की जो आप समझते हैं कि वो मेरे बड़े काम आई और आज तक याद है आपको? उसमें सबसे बड़ा कलीदी किरदार जो है वो तो आफ्ताब अदब हज़रत डॉक्टर आसी करनाली का है, जिनकी कम अज़ कम 50 से ज़्यादा कुतुब, और वो बड़ी वेल नोन शख्सियत थे और बड़ी नस्तालिक शख्सियत थे। और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, निज़ामत के हवाले से भी और शायरी के हवाले से। कौसर सईदी साहब, आपकी शायरी में कौन कौन से असनाफ हैं, कितने मजमूए आए हैं? अब तक मेरी 3 किताबें शाये हो चुकी। उसमें पहला नातिया मजमुआ इन्ना आतेना कल कौसर जो 2016 में शाये हुआ। क्या बात। उसके बाद फिर नवाए कौसर गज़ल का मजमुआ है। और उसके बाद सदाई कौसर मेरे कॉलम्स का मजमुआ है। क्या कहने। हाँ, तो मेरी निज़ामत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चलती रहती है। अब तक पिछले 40-45 सालों में 2000 से ज़्यादा प्रोग्राम की निज़ामत में कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा ये बताइए, शायर और अदीब नक़ाद के मुतालिक जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दामात होने चाहिए? मैं चूँकि वहाँ बज़्म कौसर पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और दायरे इल्म अदब जुनूबी पंजाब का भी डायरी है, अदब है। हाँ, उसमें हमारी तहरीकात जारी रहती हैं कि अदीब और शायर के लिए हुकूमत को वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया करनी चाहिए जो वो अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जो है वो चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। और हमारे शायर अदीब जो हैं वो ख़ास लोग हैं, तो उनके लिए भी खुसूसी एहतमाम होना चाहिए, उनके मुशायरों का भी। और अगर वो रिटायर हो जाएं और बीमार हो जाएं या खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला पेश आ जाए तो उनको हुकूमत जो है वो माली इमदाद दे और उनके लिए माकूल मुशायरे का एहतमाम करे। शायरी को पाकिस्तान में आप किस तरह देखते हैं कि शायरी जो है लोगों का प्रोफेशन है या काम कुछ और कर रहे हैं और ये शौकिया कर रहे हैं, ये किस तरह देखते हैं आप इसको, शायरी और अदब? मैं महसूस करता हूँ कि बाज़ लोग तो अदब बराए अदब के कायल हैं और वो सिर्फ शायरी ही कर रहे हैं और उनके नज़दीक जो है वो पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन बाज़ लोग ऐसा है जो प्रोफेशनल और हैबिचुअल हो गए हैं। जी जी। और वो शायर होने के साथ साथ
جی جی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جائز یا ناجائز طریقے سے پیسہ جو ہے اسے حاصل کیا جائے، جی جی جس سے تمام ادب اور ادیبوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور بے عزتی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں برا خیال کیا جاتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ شاعر و ادیب کو ایک بڑا ہمہ جہت ہونا چاہیے اور اپنی شخصیت میں ایک اعتدال پسندی کا انداز اختیار کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بے توقری جو ہے یہ زمانے میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ کوثر سعیدی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو کیا آپ آزاد جدید خیال شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے میں نے آزاد اور جدید شاعری اصطلاح سے نظم نہیں کی، میرے یہاں تو وہی ردیف اور قافیے والی شاعری جو ہے وہی چل رہی ہے، الحمدللہ اسی پر جو ہے تبادلائی ہو رہی ہے، اور میں آج بھی خود کو طفل مکتبی سمجھتا ہوں۔ آپ کے نزدیک ادب و شاعری کی اصل تعریف اور اعلیٰ معیار کیا ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک اصل شاعری اور ادب کا معیار یہ ہے کہ کوئی بات چاہے وہ ایک مصرے میں ہو یا ایک شعر میں یا ایک غزل میں، وہ سننے والے کے دل میں اتر جائے، کیا بات، کیا بات، اور وہ اس پر اثر کرے۔ بہت عمدہ، دل سے جو بہت بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیا کہنے۔ نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور اس میں ایک شعر کا اضافہ کر دوں کہ شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر، شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر، اتنا آسان نہیں جتنا یہ ہنر لگتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جمالیات کی حدود سے اس طرف اور رومانٹک شاعری بھی کرتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ سارے ہی اصناف کی شاعری ہو رہی ہے، اور جمالیات کی حدودوں ہیں۔ جمالیات کے بغیر تو ظاہر بات ہے شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی، اور وہ حسن ہے اور اسے مثبت انداز میں لیا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ ناقابل فراموش واقعہ جو یاد ہے آپ کو؟ زندگی کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ جو 2018 میں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس میں مجھے اور میری اہلیہ کو حجر اسود خالی کرا کے بوسہ دینے کا اعزاز بخشا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا مجھ پر بہت بڑا انعام ہے جو غیر معمولی بات ہے، اور میں اس پر کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، وگرنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حجر اسود کو خالی کرا کے کسی کے لیے کہا جائے کہ آپ یہاں بوسہ دے لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا واقعہ جو ہے میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اور کوثر سعیدی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو وہ اشعار سنائیں جس سے مقبولیت آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے اشعار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے عبدالباسط صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں صرف یہ تعارف کرا دوں کہ 1986 میں بطور سینئر ٹیچر میں نے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول جوائن کیا، اور 2018 میں ریٹائر ہوا، اور اس کے بعد سماجی سوشل ایکٹیویٹیز پہلے بھی تھیں اب بھی چل رہی ہیں، اور پینشنر سوسائٹی پاکستان کا چیئرمین بھی ہوں میں۔ ماشاءاللہ سے بھی تحریکات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں اپنے نعتیہ مجموعے انا آتینا کل کوثر سے چیدہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ زبان زد خاص و عام ہیں۔ جی جی جی۔ پہلا شعر دیکھیے گا کہ ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے، اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ان کے در کی گدائی پہ ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پہ ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے، اور میں اس قلم کو تبرک بنا کے رکھوں گا، میں اس قلم کو تبرک بنا کے رکھوں گا کہ جس نے اس میں محمد کہیں لکھا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ جس نے اس میں محمد کہیں لکھا ہوگا۔ واہ واہ۔ میرے دامن میں فقر بو ذرو عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بو ذرو عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اور آخری 3 اشعار بہت خوب کہ جو جن میں سے 2 اشعار عمرے کی ادائیگی کے دوران عطا ہوئے کہ ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں، ان کے در پر کھڑا ہوا ہوں میں، اور آج ہی تو بڑا ہوا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج ہی تو بڑا ہوا ہوں میں۔ واہ 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 واہ، آج ہی تو بڑا ہوا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا میں کہنے۔ خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا، میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا، اور مریض عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور آخر میں ایک ربائی غزل کی وہ پیش کر کے اجازت چاہیں گے آپ سے کہ رنگ بے رنگ کر دیے اس نے، رنگ بے رنگ کر دیے اس نے، آئینے سنگ کر دیے اس نے۔ کیا کہنے، کیا رنگ کہنے۔ بے رنگ کر دیے اس نے، آئینے سنگ کر دیے اس نے، ہم ردیفوں کو کس طرح باندھیں، کیا ہم کہنے۔ ردیفوں کو کس طرح باندھیں، قافیے تنگ کر دیے اس نے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا راجہ کوثر سعیدی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بہت بڑے بڑے مشاعرے اٹینڈ کیے ہوں گے، کون سے ایسے شاعر ہیں جن کے ساتھ پڑھ کے آپ بڑا محظوظ ہوئے ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ کو؟
کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ایک سے ایک شاعر گزرے، تو کچھ یادیں یاد ہوں گی آپ کو؟ ملتان میں جو شعراء کرام کا حلقہ ہے وہاں چونکہ بہت ساری پاکستان لیول پہ کے پروگرام وہاں ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں بیرون شہر سے بھی بہت سارے شعراء کرام جو ہیں جو بڑے ویل نون ہیں وہ ملتان تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ملتان خود بھی ایک ایسا مرکز ہے کہ وہاں بھی ایک سے ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ موجود ہے۔ پروفیسر حسین صاحب کا نام لے لوں میں، اسی طرح جناب علی نظم کے حوالے سے نجم الاسکر شاہیہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور لاہور بھی اکثر چونکہ جانا رہتا ہے تو وہاں ویسے تو بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد قاضی صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں۔ ہاں، لیکن وہ جو پاکستانی لیول پہ جو بیرون ملک گئے ہیں وہ ان شعراء کا بھی ذکر کریں۔ جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر عباس تابش جو ہیں، عباس تابش ایک بڑا سینئر ہے، ان کا تعلق میلسی سے ہے، کیونکہ میں بھی ہم بعد میں چونکہ میلسی شفٹ ہوئے تو اس لیے ان سے محبتوں کا تعلق ہے، اور وہی میلسی کے ہی ایک ندیم بھابا جو ہیں وہ بھی بڑے ویل نون ہیں، علی زریون ہو گئے، تو دیگر بہت سارے لوگ ہیں، امجد ہو گئے، تو اس طرح مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف پروگراموں میں ملتے رہتے ہیں، بعض پروگراموں کی بلکہ نظامت کا اعزاز بھی مجھے حاصل رہا۔ تو اچھا راجہ کوثر سعیدی صاحب، یہ بتائیے کہ ملتان میں اور دیگر پنجاب کے شہروں میں اردو اور ادب کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں، تنظیمیں اپنی طور پہ کر رہی ہیں، حکومت کے طور پہ کیا ہو رہا ہے، ذرا سا ناظرین کو بتائیے۔ جی، ملتان میں تو خاص طور پر جو ملتان آرٹس کونسل ہے وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے سماجی اور علمی ادبی تقریبات کا، بہت بڑا ہال ہے جس میں 800 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور وہاں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، آرٹس کونسل کے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ملتان ٹی ہاؤس جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور ملتان ٹی ہاؤس بھی علمی ادبی سرگرمیوں کا مرکز ہے، اکادمی ادبیات کا وہاں بھی سلسلہ ہے، اور دیگر جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی بہت ساری سماجی تنظیمیں ہیں، جس میں غضنفر اکیڈمی پاکستان اور شیخ گنج جوہر مل کر ماہانہ نعتیہ مشاعرہ کراتے ہیں، جو دارالسلام بلڈنگ ملتان میں ہوتی ہے۔ راجہ کوثر سعیدی صاحب، آپ ملتان سے تشریف لائے اور آپ کا انٹرویو ہوا اور آپ سے بات چیت کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملتان میں ادب اور شاعری کے حوالے سے لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہاں کی تنظیمیں، وہاں کی ادبی تنظیمیں، یہ بہت اہم پہلو ہے اور بہت اچھی بات ہے یہ، اور میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں اور بہت خوشی ہوئی آپ سے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ کوثر سعیدی صاحب، جو ملتان سے معروف شاعر ہیں، بلکہ پاکستان کے معروف شاعر ہیں، نقاد ہیں، اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں اور ماہر علم ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ سے ملاقات ہوئی، تفصیلی بات چیت ہوئی۔ میں آپ سب کا سے اجازت چاہتا ہوں، آئندہ کسی اور شخص کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔